اندوہناک وقت. غیروں نے جو ظلم کیے ہیں اور ستم ڈھائے ہیں حضرت عثمان پر، ان کا تو میں ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا. اس دور میں اپنوں نے جو ظلم کیا، اقربا پروری کے الزام، بیت المال کے سلسلے میں بے احتیاطی کی. واقعہ یہ ہے حضرت عثمان جو ذی النورین ہیں، جن کو حضور نے 2 بیٹیاں اپنی دی اور یہ فرمایا کہ 40 بیٹیاں بھی میری ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگر عثمان کی عقد میں دیتا چلا جاتا، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک رفیق ہے جنت میں، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے، جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں. جیش عسرا، سفر تبوک جس کا میں ذکر کر چکا ہوں پرسوں، اور اس کے لیے تیاری. 100 اونٹ تمام ساز و سامان سمیت حاضر ہیں. حضور خوش ہو گئے، لیکن 100 اونٹوں سے کیا بنتا ہے؟ حضور کی طرف سے اپیل جاری ہے، مزید 100 اونٹ، مزید 100 اونٹ، 300 اونٹ پورے ساز و سامان سمیت حاضر. اس پر بھی بس نہیں گئے، بڑا کاروبار تھا. اپنے ان کارندوں سے کہا جتنا کیش ممکن ہے لے آؤ. 1000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر، ابھی حضور منبر ہی پر تھے، لا کر حضور کی گود میں جھولی میں ڈال دیے. روایات میں آتا ہے کہ حضور ان کو اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے تھے اپنی جھولی میں، اور چہرے پر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ انار نچوڑ دیا گیا ہو گالوں پر، مسرت سے اس طرح چہرہ دمدما رہا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی. وہ عثمان کامل الحیاء والایمان، وہ عثمان، اور ان پر یہ تہمت ہے. لطف یہ ہے کہ خود یہ کہتے ہیں کہ جبکہ وہ بلوا اپنے عروج پر تھا، حضرت علی آئے ہیں بلوائیوں کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارے الزامات جو حضرت عثمان پر لگائے جاتے تھے ان میں سے ایک ایک کا جواب حضرت علی نے دیا اور ان سب کو غلط ثابت کیا. اور پھر یہ کہ انہی الزامات کو خود بھی دوہرا رہے ہوں. بے سوخت عقل سے حیرت کے اینچ بلجبیس، بڑی پیاری بات لکھی تھی ہمارے مرزا منور صاحب نے کہ ان صاحب نے شاید حضرت علی کو بھی کوئی کرائے کا وکیل سمجھا کہ جو فیس لے کر حضرت عثمان کی وکالت کر رہے تھے. یا تو یہ مانیے، اور یا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی غلط بات کا کوئی امکان نہیں تو پھر تمام الزامات کی دھجیاں تو انہوں نے بکھیر دی. پھر کون سا الزام لے کر آتے؟ کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور تھے. میرے نزدیک اس سے زیادہ بلعجبی کوئی ممکن نہیں. کمزور انسان ذہن میں رکھیے، کمزور کو غصہ بہت جلد آتا ہے. یہ قوی انسان ہوتا ہے جسے غصہ نہیں آتا. لیس الشدید بالسرعہ، حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ لے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھ سکے. کمزور آدمی کے ہاتھ میں اگر طاقت آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا کہ گھر کا محاصرہ ہے، 50 دن کا محاصرہ، 1-2 دن کی بات نہیں. پانی بند، وہ بیر روما جو حضرت عثمان نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، یہودیوں کی ملکیت تھا اور مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبتیں تھیں. منہ مانگی دام دے کر اسے کیا اور وقف کر دیا. اس کا پانی بند ہے حضرت عثمان. محاصرے کی شدت کا یہ عالم ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے کوشش کی، کچھ امانتیں تھی حضرت عثمان کے پاس، وہ لانی تھی واپس، تو ساتھ ہی ایک مشکیزہ پانی کا لے لیا، تو اس مشکیزے کو بھی چھید ڈال دیے گئے اور پانی بہا دیا، اور حضرت ام حبیبہ کی بے عزتی کی، ام المومنین. ان حالات میں وہ حضرت عثمان ہیں جو ایک فیصلہ کر کے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی مدافعت میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا.
کوئی کمزور آدمی ڈر سکتا ہے اس فیصلے؟ کیسی عظیمت چاہیے، کتنی پختہ اور قوی قوت ارادی درکار ہے اس کے. کون شخص تھے عثمان؟ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا ذکر بڑے شان و شوکت کے ساتھ آیا. مطلع الشمس اور مغرب الشمس، اور ذوالقرنین کی حدود مملکت حضرت عثمان کی حدود مملکت سے 1/3 سے زیادہ نہیں. اتنی وسیع و عریض مملکت کا فرما روا. کتنے بڑے بڑے جرنیل، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر، عمرو بن العاص مصر میں فاتح مصر، اور خوشامدیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے. اب وہ دن بیت گئے جب ہزاروں کی فوجیں ہوتی تھی، اب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان فوجیں موجود ہیں. اور یہ چند ہزار جو بلوائی ہیں، ان کا کہیں کسی بوٹی کا کوئی ایک دھجی جو ہے وہ کہیں نہ ملتی کہ تھے کہاں وہ، اگر حضرت عثمان کا ذرا اشارہ ہو جاتا. نہیں، یہ کلمہ گو ہے، ذہن میں رکھیے، یہ محمد کا قانون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ڈھال ہے. اس ڈھال پر کسی کلمہ گو کی تلوار نہیں چل سکتی. ڈھال کسی نے جھوٹی اٹھائی ہے سچی اٹھائی ہے، اس کا فیصلہ تم دنیا میں نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ہاں. ایک جنگ میں حضرت اسامہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. اس نے عین وقت پر کلمہ طیبہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے قتل کر دیا اس لیے کہ غزل غالب تھا، صرف جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ رہا. حضور نے سرگرش فرمائی ہے، اسامہ کیا کرو گے اس دن قیامت کے دن جبکہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا، میرے ہوتے ہوئے قتل کیا. اس کلمے کی ڈھال تھی ان بلوائیوں کے پاس، اور عثمان غنی نے اس ڈھال پر وار نہیں کیا، سارے وار اپنی ذات پر. میرا خون مطلوب ہے، کوئی پرواہ نہیں، کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، صرف اپنی ذات کی مدافعت کروں. حضرت علی بار بار کہہ رہے ہیں اجازت دیجیے. حضرت زید ابن ثابت کاتب وحی آئے ہیں انصار کی طرف سے وفد بن کر، کہ انصار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اللہ کے مددگار بننے کا موقع عطا فرمائیے. ہم نے اللہ کے رسول کی مدد کی تھی اور اب ہم خلیفہ رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اجازت تو دیں. اجازت نہیں ہے. اما القتال فلا، ایک ہی جواب، جنگ نہیں، اس کی اجازت. ان کو یہ کہا جائے کہ وہ کمزور انسان تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام یہود میں سے تھے، ایمان لے آئے تھے، بہت بڑے عالم تھے. وہ آئے، اجازت مانگی محاصرے والے بلوائیوں سے کہ مجھے بھی عثمان سے ملنا ہے. انہیں بھی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. یہ خوش ہوئے، اچھا جاؤ مل کے آؤ، یہ سمجھتے تھے اپنی آدمی. گئے، وہاں گفتگو ہوئی، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سارے شکوک و شبہات ختم، معاملہ پورا کا پورا سامنے آ گیا. حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی. اب انہوں نے واپس آ کر خطبہ دیا ہے، لوگوں میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، تورات میں ایک بات میں نے پڑھی تھی، آج اس کے حوالے سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو قتل کیا گیا ہو اور اس کے بعد 70,000 انسان قتل نہ ہوئے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کے کسی خلیفہ برحق کو قتل کیا گیا ہو اور کم سے کم 35,000 انسان اس کے بعد قتل نہ ہوئے. اللہ کی نگاہوں میں یہ قیمت ہے نبی کی. حضرت یحییٰ کے قتل کے بعد یہودیوں پر ٹائٹس رومی جنرل مسلط کیا گیا تھا، 1,20,000 انسان قتل ہوئے یہودی. باز آ جاؤ، خون عثمان اپنے گردن پر نہ لو. انہوں نے کہا یہ بڈھا یہودی پاگل ہو گیا، نکالو اس میں سے. یہ عالم تھا. شہید ہوئے ہیں، خطبے دیے ہیں اس وقت.
مسلمانوں، میں نے جس دن سے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سے کوئی جمعہ میری زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ میں نے ایک غلام کو آزاد نہ کیا، اور جس جمعے میں نہیں کر سکا اگلے جمعے میں نے اس کا فدیہ دیا ہے، اور 2 غلام جو ہیں آزاد۔ مسلمانوں، جس ہاتھ سے میں نے محمد کے ہاتھ سے بیعت کی تھی، اس کے بعد اسے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ وہ ہے مسلمان۔ اصل میں شہادت مظلومہ یہ ہے، اس پر پردے ڈالے گئے ہیں، افسانے گھڑے گئے ہیں۔ 50 دن کا یہ ہے بلاکیڈ پانی کا۔ کربلا کے بارے میں تو یہ آتا ہے، بعض محققین تو اب ثابت کر رہے ہیں کہ 9 سے پہلے پہنچ ہی نہیں سکتے حضرت حسین، اور 10 کو شہادت ہو گئی۔ یہ پانی کی بندش کی کہانیاں کہاں ہیں؟ اور جو زیادہ ہے وہ بھی یہ کہ 7 کو پہنچی، 4 دن رہے۔ 4 دن میں کتنا کچھ پانی کی پیاس ہو گئی، اور کنارہ جو ہے وہ دجلہ کا کنارہ ہے، دور نہیں، ذرا ذرا کھودیے تو پانی نکلتا ہے، اور ثابت ہے تاریخ سے کہ گڑھے کھودے گئے پانی نکلا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ شہادت عثمان کے اوپر یہ پردے ڈالے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً درخشاں ہے شہادت ان کی بھی، ہماری تاریخ کا ایک بڑا روشن باب ہے۔ لیکن نسبت و تناسب کو دیکھیے، ایک شخص میدان جنگ میں لڑتے ہوئے قتل ہوا ہے، یقتلون و یقتلون۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، اور رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ حضرت حسین نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں۔ پھر یہ کہ اس وقت کوئی حکومت ان کے پاس نہیں تھی، یہاں اس مملکت کا فرما روا جس کے بارے میں میں عرض کر چکا، کم سے کم 3 گنا حدود مملکت ہے ذوالقرنین کے مقابلے۔ شمالی افریقہ کے مغربی ساحل سے چلیے اور بلخ اور بخارا تک چلے جائیے، یہ ہے حدود۔ لکھوں کا فوج جب چاہے وہ آ جائے، اور اس مظلومیت کے ساتھ قتل ہوئے ہیں کہ اسی کلمہ گو کے قتل کا داغ اپنے گردن پر لے کر نہیں کوئی نسبت ہے۔ لیکن اس شہادت کے جاننے والے سنی کتنے ہیں؟ اس کے حالات ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک یہ بات ایسی نہیں۔ شہادت تو ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت تو کم ہے؟ اسد اللہ واسد رسول اللہ۔ اور شہادت میں حضرت سمیہ کی شہادت کم ہے؟ پہلا خون جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا توحید پر۔ تو یہ شہادت تو ہمارے اس چمن نبوی کے پھول ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک عمدہ۔ حق کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدل کی گواہی، خیر کی گواہی، دین کی گواہی، قرآن کی گواہی، محمد کی گواہی میں گردنیں کٹانا، یہ تو اس امت کا مقصد وجود ہے۔ اس کو کہانی بنا لینا، اس کو افسانہ بنا لینا، اس کے گرد سارے دین کو چکر دے دینا، اس کے گرد انسانیت پرستی کا دین جاری کر دینا، یہ ہے یہودیت، یہ ہے یہودی سازش۔ محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا، علی کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے۔ کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی نسبت ہے؟ کوئی ہے؟ ذہن ہے پیچھے؟ وہی تسلیس، وہی حضرت مریم، وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تسلیس مکمل ہوگی، اس کے بغیر تو بات بنتی نہیں۔ شہادت جس وقت ہوئی ہے حضرت عثمان کی، آخری دن 20 غلام تھے، فرمایا تم سب آزاد۔ ساری عمر کبھی شلوار نہیں پہنی تھی، اب شلوار منگائی۔ مبادا شہادت کے دوران کہیں سطر کھل جائے۔ حیا کا یہ عالم ہے، اور اس کو کس کر باندھا ہے، شدہ کس کر اس کو باندھا۔ کہا شلوار نہیں پہنی تھی کبھی، تیار ہے پوری طرح، یہ تو نہیں کہ کوئی اچانک ہو گیا۔ روزے کی حالت میں
قرآن شریف پڑھتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، خون گرا ہے ان الفاظ پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سچا ثابت ہوا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 84,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور تیروں کا شکار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا عہد خلافت اب خانہ جنگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی کا ایک خواب بیان ہوا ہے بہت پیارا، حضرت علی کا عہد خلافت ہے۔ حضرت حسن نے ایک خواب بیان کیا اپنا کہ میں نے رات کو دیکھا اللہ تعالی عرش پر متمکن ہے، حضور ایک پایا تھامے کھڑے، حضرت ابو بکر آتے ہیں اور حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں اور حضرت ابو بکر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حال میں اچانک حضرت عثمان حاضر ہوتے ہیں، ان کا کٹا ہوا سر ان کے ہاتھوں پر، اور وہ فریاد کرتے ہوئے آتے ہیں، اللہ اپنے رسول کی امت سے پوچھ اس نے مجھے کس پاداش میں شہید کیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلْتُ، کس گناہ کی پاداش میں قتل ہوں۔ اس پر عرش الہی تھراتا ہے اور خون کے 2 پرنالے جاری ہو جاتے ہیں زمین کی طرف۔ یہ خون کے 2 پرنالے جنگ صفین اور جنگ جمل، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون۔ نتیجہ کیا نکلا اس کو سمجھیے اب ہمارے اس کانٹیکسٹ میں۔ وہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ تھم گیا۔ باہر کوئی قوت نہ تھی اس کو روکنے والی، انٹرنل سیبوٹاج نے اس کو روکا۔ باہر کون روک سکتا تھا؟ سلطنت روما کی ٹانگیں ٹوٹ چکی، سلطنت کسرا نیز تو نابود ہو چکی، اب اور کون سی تھی قوت کے جو راستے میں مظاہر ہو؟ انٹرنل سیبوٹاج ہے جو روکتا ہے، اور ایسا روکا ہے کہ آج تک روکا۔ بات کی تاریخ اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ۔ خلافت راشدہ ختم، خلافت علی منہاج النبوہ ختم، وہ کہ جس کا مقصد تھا اللہ کے آخری رسول کے مشن کی تکمیل عالمی سطح پر، جس کا مقصد وجود یہ تھا۔ حکومتیں رہی ہیں، بڑی اعلیٰ حکومتیں بھی مسلمانوں نے کی ہیں، بڑے اعلیٰ حکمران بھی مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں، تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے، علوم بھی ہے، فنون بھی ہے۔ ہماری تاریخ کا یہ دور بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم کوئی بہت زیادہ شرمندہ ہو، بہت اعلیٰ دور ہے۔ مملکتوں کے مقابلے میں مملکت، سلطنتوں کے مقابلے میں سلطنت، بادشاہوں کے مقابلے میں بادشاہ، اس اعتبار سے تقابل کیجئے تو اس کی بھی کوئی نظیر دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن جو چیز ختم ہو گئی وہ خلافت علی منہاج النبوہ، یہ کہ وہ نظام برپا ہی ہو اس مقصد کے لیے کہ پیغام رسالت محمدی کو پہنچانا ہے۔ اصل غرض و غایت یہ ہو، اس کا مشن یہ ہو، خلافت علی منہاج النبوہ وہ ختم۔ کہاں ختم ہوئی یہ ذرا ایک تاریخی کا مسئلہ ہے، اختلافی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض روایات تو آئی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 30 سال تک کا عرصہ ہے خلافت راشدہ، اس کو سامنے رکھیے تو حضرت حسن کی خلافت کے خاتمے پر وہ وقت ختم ہوگا، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حسن۔ صحاحی میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس میں 12 خلفاء کا ذکر ہے، کلہم من قریش۔ یہ امر جو ہے جاری رہے گا 12 خلفاء تک۔ اس کی تعداد جنہوں نے بنائی ہے وہ حضرت عمر ابن عبد العزیز تک اس کو لے جاتے ہیں۔ اس میں حضرت معاویہ کا دور بھی ہے، حضرت حسن کا دور بھی ہے، دور بنی امیہ ابتدائی عہد بھی آ جاتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کا۔ بہرحال یہ تو ہے۔ ایک بات جو کہی ہے
امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے وہ ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ وقی اور مدلل. اور یہاں فرق کرنا پڑے گا خلیفہ راشد کی اپنی ذات اور وہ نظام کے جو قائم ہے، ان کو ذرا جدا جدا کر کے سوچنا پڑے گا. لہذا ان دونوں چیزوں کو جب جدا کریں گے تو ایک عجیب بات سامنے آتی ہے. خلافت راشدہ ختم ہو گئی شہادت عثمان پر رضی اللہ تعالی. خلیفہ راشد حضرت علی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے کس قدر متوازن بات ہے. ایک ہے حضرت علی کی اپنی شخصیت رضی اللہ تعالی، اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی دو رائے ہونے. لیکن ان کا عہد خلافت 4.5 سال باہمی خانہ جنگی کا دور ہے. اس محمدی مشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. 1 انچ زمین مزید حدود بلاد اسلامیہ میں شامل نہیں. حقیقت ہے. دوسری بڑی حقیقت جس کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، اور یہ ان کی دقت نظر ہے، کہ خلافت راشدہ کی شرط اول یہ ہے کہ اس میں امت مجتمع ہونی چاہیے. حضرت علی کی پوری جو خلافت کا عرصہ ہے، دور ہے اس کا، اس میں امت یکجا نہیں ہو سکی، بٹی ہوئی تھی. حضرت امیر معاویہ نے، حضرت عمرو بن العاص نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. پورا علاقہ، پورے ممالک جو ہے ان کی بیعت سے خالی ہے. تو یہ جو جمع ہو جانا ہے وہ بھی اس میں موجود نہیں. لیکن اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ہاں ایک بالکل رد عمل میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہے. حضرت علی سے کچھ لوگوں کو بغض ہو گیا ہے، اگرچہ وہ ہے رد عمل کے طور پر، لیکن بہت خطرناک ہے یہ صورتحال. یہ بھی یہود ہی کا شاخسانہ ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے. دیکھیے غور کیجئے، اگر حضرت عثمان سے بدزن ہوئے تب بھی ان کے پاؤ بارہ، حضرت علی سے بدزن ہو گئے تب بھی ان کے پاؤ بارہ. ان کا گھاٹا کہیں نہیں. گھاٹا دونوں اعتبارات سے امت مسلمہ کا. وہ بھی گلے سرسبد ہیں اس امت کے، اور وہ بھی گلے سرسبد ہیں اس امت کے. وہ بھی شاہکار ہیں تربیت محمدی کے، اور وہ بھی شاہکار ہیں تعلیم و تزکیہ محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو مجروح کرتے ہو تب بھی محمد کی نبوت پر حرف آیا، اور اس کو مجروح کرتے ہو تب بھی رسالت محمدی پر داغ پڑا. گویا کہ ان کی دونوں طرف سے جیت ہو رہی. یہ ہے وہ کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. یہ 2 دھاری تلوار ہے جس سے کہ ہم مارے جا رہے ہیں. معتدل رائے یہ ہے کہ جو مناقشات ہوئے اس میں کسی بدنیتی کو کوئی دخل نہیں. غیروں کا ڈالا ہوا پیچ تھا، اتنی عیاری کے ساتھ ڈالا گیا ہے کہ انتہائی خلوص کے باوجود حل نہیں کر سکتے. لیکن الزام نہ حضرت عثمان پر، نہ حضرت علی پر، نہ حضرت معاویہ پر، نہ حضرت عمرو بن العاص پر، نہ حضرت عائشہ پر رضی اللہ تعالی عنہ. الصحابہ تو کلہم عدول. لیکن پیچیدگیاں پڑی ہیں ایسی واقعتاً، ڈالی ہیں اغیار نے، کہ ان کا حل ممکن نہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جو باہمی اختلاف ہوا، اس میں اہل سنت کا بھی تقریباً اجماع ہے کہ حضرت معاویہ کی غلطی تھی. غلطی اور بات ہے، بدنیتی اور بات ہے. ان دونوں کو بالکل ایک دوسرے سے جدا کریں. ہمارا موقف یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، نبی کے سوا معصوم کوئی نہیں ہوتا. خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. وہ غلطی ابو بکر سے بھی ہو سکتی تھی، عمر سے بھی ہو سکتی تھی، عثمان سے بھی ہو سکتی تھی، علی سے بھی ہو سکتی تھی، اور معاویہ سے بھی ہو سکتی تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن اجتہادی غلطی پر بھی اجر ملتا ہے. نیک نیتی سے آپ نے ایک فیصلہ کیا، اگرچہ غلط ہو گیا، نیک نیتی، حسن نیت کا، اخلاص کا اجر پھر بھی ملے. یہ ہے اہل سنت کا موقف
اس اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں کہ اہل تشیع کے نزدیک اگر حضرت علی برحق تھے تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ تو معصوم ہے، لہذا معصوم کے مقابلے میں جو آیا، اب میں وہ الفاظ زبان سے لانا نہیں چاہتا لیکن منطقی نتیجہ اس کا نکلتا ہے، اس کا تو اسلام بھی معتبر نہیں۔ اہل سنت کا موقع بالکل اور ہے، حضرت علی معصوم نہیں تھے، خطا ان سے بھی ہو سکتی تھی، خطا ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ اس پہلو سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خطا حضرت معاویہ کی ہے تو کوئی حرج نہیں، بدنیتی کوئی نہیں، یہ ہے فرق۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں غلطی حضرت علی سے ہوئی تو بھی ہو سکتا ہے، وہ کہا جائے گا فیس ویلیو پر، فیکس کی بنیاد پر، یہاں معصومیت نہ ادھر حائل ہے نہ ادھر حائل۔ پھر ایسا تھا، سوچئے حضرت علی کا فرمان یہ تھا کہ معاویہ پہلے تم بیعت کرو، پھر میں قاتلین عثمان سے قصاص بھی لے لوں۔ کیا غلطی ہے اس میں آپ بتائیے؟ حضرت معاویہ کو نظر یہ آ رہا ہے، ڈی فیکٹو سچویشن یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان اس وقت چھائے ہوئے ہیں حضرت علی پر، جیسے ہی میں نے بیعت کی میری گردن تو سلامت نہیں رہے گی، آگے قاتلین عثمان کا کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا یہ مجھے نظر نہیں آتا، یہ بھی فیکٹ ہے۔ یہ ہے وہ چکر، کیا کریں؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ صورتحال ہے، بلیم اس کو کیجئے، نہ حضرت علی کو کیجئے، نہ حضرت عثمان کو کیجئے، نہ حضرت معاویہ کو کیجئے۔ وہ اغیار کا ڈالا ہوا پھیر اور پھندا ایسا تھا کہ وہ حل نہیں ہو سکا، خلافت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی ایک تاریخ، ایک قوم کے اعتبار سے، ایک بہت بڑی مملکت کے اعتبار سے اس کا آغاز ہو گیا۔ اس پر اب انشاءاللہ العزیز جیسا کہ میں نے عرض کیا، اختتام خلافت راشدہ سے تنسیخ خلافت جو اس صدی کے آغاز میں ہوئی، یہ کوئی 1300 برس کی تاریخ جو ہے، اس پر انشاءاللہ اب گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔